اپنا لوڈ رکھتے ہیں. کانسٹیٹیوشنل سائٹ پہ جو آرٹیکل 199 میں ہائی کورٹ ڈیسائیڈ کرتی ہیں یا سپریم کورٹ کی اپنی کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ہے آرٹیکل 184(3) میں یا پھر ایڈوائزری جورسڈکشن ہے، تو ان کا موقف یہ ہے کہ اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے. اس سے یہ ہوگا ان کی رائے میں کہ سپریم کورٹ اختیارات کے لیے اتنی ایک مطلق العنان ادارہ نہیں ہوگا، کیونکہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کانسٹیٹیوشنل میٹر کے ساتھ ڈیل کرے گی، کرمنل اور سول میٹر کے ساتھ موجودہ سپریم کورٹ ڈیل کرے گی، دوسری کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہا جائے گا. اور اگر یہ فارمولہ اسی لیے ہے کہ اختیارات کی تقسیم ہو، تو پھر تو اور بھی ادارے ہیں وہاں پر بھی اختیارات کی تقسیم ہونی چاہیے. اگر آپ نے تقسیم کرنی ہی ہے تو اور بھی ادارے ہیں نا، تاکہ تمام ایسے مطلق العنان طاقتور ترین لوگ نہ ہو جہاں پہ کوئی چم بھی نہ کر سکے. لہٰذا اور پہ بھی پھر یہ نظر کرم ڈال دیں. مروت صاحب، آپ نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب پہ ایٹ دیٹ ٹائم عدم اعتماد کیا تھا جب آپ کے پارٹی کے لوگ بڑے ان کے حق میں بولتے تھے، آپ کو کہہ رہے تھے کہ یہ غیر کا ایجنڈا پھیلا رہا ہے. آج کیا کہیے گا کہ حکومت آپ دن و رات محنت کر رہی ہے کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے کسی طرح؟ میرا خیال نہیں ہے کہ حکومت اب قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دلا رہی ہے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں 68 سال عمر ہے سر، 68 ایئرس. نہیں، لیکن کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں قاضی صاحب کو لانے کا کوئی یہ پروگرام نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے، ایک چیز میں یہ باخبر ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ اس کانسٹیٹیوشنل پیکیج کو فیل کرنے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے چند سینئر رہنماؤں نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا. تھینک یو سو مچ. یہ بتائیے کہ مطلب صاحب رجیم چینج ہوئی تھی تو سندھ ہاؤس زیر غور تھا، اب پنجاب ہاؤس کی بات کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کے کچھ ایم این اے تھے جنہیں وہاں بٹھایا ہوا ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ اس پہ میں بات کرنا بھول گیا. دیکھیے یہ کس طرح کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے. 7 ہمارے ایم این اے اغوا کیے ہوئے ہیں، پنجاب ہاؤس میں رکھے ہیں، اور ہمارے 2 ایم این اے ایسے ہیں جو بیرون ملک تھے اور ہم نے ان کو کہا کہ مت آؤ، اور یہ پھر بھی آئے. جلدی اس پہ پارٹی فیصلہ ہوگا اور ان کے نام ہم قوم کے ساتھ شیئر کریں گے. ان کے حلقے کے لوگوں کو بتائیں گے کہ ان کے مکروہ چہرے دیکھ لو، اور شاید ان میں سے چند ایسے تھے جو پہلے سے ان کی کمٹمنٹس تھی تو بیرون ملک سے بھی آ گئے. اور ہم نے یعنی عمر ایوب خان نے 7 دن پہلے سب کو کہا ہوا تھا ان تمام کو کہ انڈر گراؤنڈ چلے جاؤ، لیکن میرا خیال ہے کہ والہانہ پن تھا، لگاؤ تھا ان کا کہ وہ آئے، ہمارے ساتھ رابطہ نہیں کر رہے ہیں لیکن ان کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور یہ آئینی ترمیم 3 چیزوں پہ اگر یہ اس انداز میں لاتے تو وائی ڈی بی نہیں شو ہوتی. نمبر 1 کہ آپ حزب اختلاف کے ممبران اسمبلی کو اغوا کر کے ان سے اپنے مرضی کا ووٹ دلوا رہے ہیں، نمبر 1. نمبر 2 ریزرو سیٹیں جو ہماری ڈیسائیڈ ہوئی ہیں سپریم کورٹ میں، ان میں ہماری خواتین اور مینارٹیز کی نمائندگی نہیں ہے. تقریباً 23-24 سیٹیں ہیں، اور پھر کے پی سے 11 سینیٹر ابھی تک الیکٹ ہی نہیں ہوئے ہیں. تو لہٰذا ایوان پارلیمان ابھی تک انکمپلیٹ ہے. جب تک ان تمام طبقات کو نمائندگی نہ ہو اور یہ اپنی نمائندگی کے مطابق حق رائے دہی استعمال نہ کریں، کس قسم کی ترمیم جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لائی گئی. اور سب سے اہم بات، فارم 47 پہ جو لوگ منتخب ہو کر آئے ہیں ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ووٹ استعمال کرے. تو لہٰذا ایوان کی اپنی لیجیٹیمیسی جو ہے وہ بھی جب یہ ٹریبیونل ڈیسائیڈ کر دیں کہ واقعی یہ صحیح منتخب ہو کے آئے ہیں تو تبھی شاید یہ کانسٹیٹیوشنلی امینڈمنٹ کی بات کر سکتے ہیں. تھینک یو سر.